الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الامین الکریم من الشاہدین والشاکرین. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. کوئی اس کے مثل و مانند نہیں. وہ اپنی ذات میں یکتا و تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین، برادران اسلام، پچھلے 2 جمعہ سے اب یہ تیسرا جمعہ ہے، ہم مسلمانوں کے زوال کی علت وجوہات کیا ہے، اور مسلمان جو مشابہت کی کیفیت اپنے 3 جو لالیے ہیں، معاملات میں ہو، عبادات میں ہو یا اخلاقیات میں ہو، اپنے تمدن میں کسی اور کے تمدن کی آمیزش اسلام نے کبھی گوارا نہیں کیا. اسلام کی تباہ یہ نہیں کہ تم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو. 2 ٹوک انداز میں میرے آقا سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من تشابہ بقوم فہو منہ. جو کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے واقع ہے. تو اسلام کا اپنا تشخص ہے، اسلام کی اپنی طبع ہے، اسلام کا اپنا مزاج ہے، اور جس کو ہر اسلام قبول کرنے والا ہر مومن بندے کو اس مزاج کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہی عین بندگی ہے. جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، مشرکوں کی طرح اپنے مونچھیں خالی بڑی مت کرو، بلکہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو بڑی کرو. تو گویا اب جو مومن مسلمان ہوگا اس کی مونچھیں چھوٹی ہوگی اور داڑھی بڑی ہوگی. تو یہ جو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ایک معاملے کے لیے نہیں آیا، ایسے اور بہت سارے امور ہیں. جیسا کہ آقا نے فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر روزے شروع کرو اور چاند کو دیکھ کر روزوں کو ختم کرو، اور 30 دن اگر بادل وغیرہ چھائے ہوئے رہیں تو تم کسی اور کے بولنے پر اعتماد مت کرو، بلکہ 30 روزے پورے مکمل کرو. کیونکہ یہ عصری جو کیلنڈر ہے، جو شمسی کیلنڈر ہے، اس کی اتباع بھی ہم کو کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب سمجھے. پھر اور ایک موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، یہ یہود نصارہ جو ہے خضاب نہیں لگاتے، تم اپنے بالوں میں خضاب لگایا کرو. مہندی وغیرہ کا جو خضاب ہمارے پاس بزرگ حضرات لگاتے ہیں، یہ بھی سنت ہے.
اور یہ ان یہود و نصارہ کی مخالفت میں ہے. ان کی مشابہت اختیار نہیں ہونے کے لیے ہم کو یہ عمل کرنے کی اللہ کے نبی نے اذن عطا فرمائی. اب اس بہانے کچھ لوگ کالا خطاب بھی لگا دیتے، مگر وہ حرمت والا معاملہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اس میں بھی چھوٹ ہے اگر کوئی مجاہد دین ہے اور دشمنان دین پر روب و دبدبہ بنانے کے لیے اور اس کے اوپر جو نا ایک قسم کے روب کو جاری کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو ایسے شخص کو اذن ہے. پھر ایسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لعن اللہ، اللہ ان پہ لعنت فرماتا ہے جو تشابہ من النساء، لوگوں عورتوں کی مشابہت مرد اختیار کرتا ہے، یا رجال جو مرد ہے وہ عورتوں کی جو نا نسوانی کیفیتوں کو مشابہت کرتے ہیں، تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ بھی اجتناب کرنے کے لیے، اس مشابہت سے بھی ہم کو بچنے کے لیے کہا گیا. آج عصر حاضر میں آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان عورتوں کی نسوانی کیفیتوں کی طرح اپنے چہرے وجاہتیں بنا لے رہے ہیں، تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. اور بہت ساری نوجوان دوشیزائیں مردوں جیسی وجاہت بنا رہی ہے، جینس ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے کر کے پوری وجاہت مردانہ کے ساتھ بازاروں کی زینت بن رہی ہے، تو ان پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ ہم نہیں بول رہے، شاعر اسلام، پیغمبر اسلام، خاتم النبیین محمد رسول اللہ نے فرمایا. یہ ایک موقع پہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹوپیوں پر امامے باندھا کرو. کیا؟ ٹوپیوں پر امامے باندھا کرو، کیونکہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا بھی مشرکوں کی علامت ہے. دیکھیے آپ، یعنی کسی کی مشابہت کا کوئی پہلو اختیار کرنے کے لیے رمق برابر بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی. اب جو قوم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور یہود و نصارہ اور دوسری تہذیبوں کی ثقافتوں کا نام سے ان کی مشابہت اختیار کر رہی ہے، تو سوچئے ان کی بربادی کو کوئی روک سکتا کیا؟ کیونکہ وہ منہیات ربانی جو رسول اللہ کے ذریعے دی گئی ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کی بولیے مخالفت کر رہا ہے. اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب جو تم کو عطا کرے اسے تم اختیار کرو، اور جس سے منع کر دے اس سے اجتناب کرو. تو جو اللہ کے رسول نے ممانعت فرمائی اس کو لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور جس کو کرنے کا حکم فرمایا اس کو چھوڑ رہے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ دو ہی کاؤنٹر ہے، یہ آتا ہے پورا زندگی کے بندگی کا کہ میرا محبوب جس کے کرنے کا حکم دے دے جو کا تو اختیار کرو، اور جس سے بالکل منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ. تو یہ جو غفلت ہمارے اندر آ رہی ہے یہ انسان کی اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ہوتا. رسول اللہ کی مخالفت کرنا یا تو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے. اب معلومات ہونے کے بعد اگر نفس نہیں قبول کرا تو نفس کی جذباتی کیفیت جو ان کے اندر نفس ابھرتا اس کو پورا کرنے کے خاطر قول رسول کی مخالفت کو ٹھہراتا بنا. تو یہ نفس کشی ہے، نہیں نفس کشی نہیں ہے بلکہ نفس کو لبھانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نفوس جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا، کیا کر لیا؟ اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیا. کیسے ظلم کر رہے وہ؟ معلوم ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ رسول اللہ کی رضا والا معاملہ ہے یہ خدا کی ناراضگی والا معاملہ ہے، اور رسول اللہ کی رضا کو چھوڑ کر خدا کی ناراضگی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کی خوشنودی رسول کے اتباع میں معلوم ہے مگر رسول کی مخالفت میں جا کے خدا کا توقع ملا لے رہے ہیں. تو بولے ایسے موقع پہ بھی گنجائش ہے، بچ سکتے تو کیا ظلم بہت بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ کیونکہ دین کیا ہے جو رسول اللہ دیے وہ دین ہے نہیں ہے. بولیے جو سید عالم خاتم النبیین نے ہمیں عنایت فرمایا عطا کیا وہ دین ہے نہیں ہے. آقا علیہ السلام خود عمل بھی کرے، جیسا کہ ٹوپی پہ امامہ باندھنا ہے نا، یہ سنت ہے.
اب یہ زمانے میں ایسے بھی لوگ آ گئے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے ہو گئے، جبکہ آقا علیہ السلام خصوصیت سے بول رہی ٹوپی پہ امامہ بنو، اور بغیر ٹوپی کے امامہ باندھنا مشرکوں کی علامت ہے، تو امامہ باندھنے والے کو بھی ٹوپی پہننا ہے، امامہ باندھنے والے کو بھی ٹوپی پہننا ہے، میرے رسول کی سنت ہے۔ اب جو امامہ بھی نہیں باندھ رہا ٹوپی بھی نہیں پہن رہا، اور سمجھانے گئے تو یہ بول دیا تھا کہ بھئی امامہ باندھنا ہے تو امامہ باندھو، عام لوگ امامہ نہیں باندھ رہے، ٹوپی تو پہن رہے، ٹوپی تو پہن رہے۔ اور یہ تہذیب ہماری اتنی پروان چڑھ گئی تھی، الحمدللہ بچپن میں ہم دیکھتے تھے اگر کوئی برہنہ سا دکھ گیا تو کیا ہوا یتیم ہوگا کیا بولتے تھے، مطلب یتیم بچے رہے تو سر پہ ہاتھ پھیرنا سنت ہے نا بھائی، رضا کے رسول سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے فرمائے، تو گویا یتیم ہونے والے لنگے سر رہتے تھے تاکہ ان پہ رحم کیا جائے، ان پہ رحم کی توجہ ہو جائے، تو یتیم لوگ ہوا کرتے تھے۔ اب اکثر لنگے سر رہ رہے، تو یہ بھی خلاف بولیے سنت ہے، دین کی فکر سے ہم ہٹ رہے ہیں، دین کی فکر سے ہم کیا ہو رہے، دھیرے دھیرے ہم کو ہٹایا جا رہا، اور ایسا موسٹر ماحول بنایا جا رہا اطراف کا ہمارے کہ ہم اس کے اندر دھیرے دھیرے اتر رہے، اور اترتے اترتے حالت اتنی ہماری بدتر ہو گئی کہ ہم اپنی نسلوں کو بھی یہودی بنانے کے لیے خوشی خوشی پوشاک پورے تیار ہیں، نصرانی یہودی ہم اپنی نسلوں کو بنا دے رہے ہیں، اور امیدیں باندھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس بھی ولیوں کی جو نا نسلیں بنے، ولیوں کے جیسے تیور لے کے ہماری اولاد آگے بڑھے، ولیوں جیسے عادات و اطوار ہماری اولاد کے اندر آ جائے، اور پرورش کیسے ہو رہی؟ اللہ کی پناہ خلاف سنت ہو رہی ہے، خلاف سنت ہو رہی ہے، جس چیزوں سے منع کیا گیا وہ چیزیں اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم، ایسے لوگ، ایسے نفوس جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، بولے قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے غفلتوں میں اپنی جانوں پہ اپنی نفس پر ظلم کر لیا، اپنی نفسوں پہ، اپنی نفسوں کو ہلاکت کی طرف اسراف کر دیا اپنی نفسوں کو۔ بھائی ریشے ہیں تو اس کے اندر بھی جو نا سنت کی مطابقت نہیں ہے، اور وجاہت چہرے ہے، لباس ہے، کردار ہے، معاملات ہے، ہر طرف سے اب تری آ گئی ہے، تو کیا ہوگا یہ؟ انہوں نے نصرفو انفسہم، اپنے نفسوں کو انہوں نے کیا کیا؟ اسراف کر دیا۔ اب ایسے لوگ جنہوں نے اپنے نفس کو ضائع کر دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب جب انسان اپنے کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے ہر اعتبار سے ابتری میں آ گیا، اب نجات کے لیے رستہ ڈھونڈ رہا، تو نجات کے لیے امید دکھ رہی کیا؟ کلمہ پڑھ رہا محمد رسول اللہ کا، اور کردار اپنا رہا مشرکوں کا، غیر مسلموں کا، یہودیوں کا، نصرانیوں کا۔ تو ایسی جو طبیعت میں آ گیا، پھنس گیا، اپنے نفس کو ظلم کر لیا، اپنے نفس کو ضائع کر لیا، ایسے شخص کو اب امید کی کرن نظر نہیں آتی طبعی طور پر، تو بولے ایسے کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کر، نا امید نہ ہو جا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات، دیکھیں کتنا پیارا مالک ہے ہمارا، محمد رسول اللہ نے کیسے آشنائی بخشی ہم کو، کیسے خدا کی معرفت عطا فرمائی، کہ فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی مت لا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ کی ذات تو وہ ذات گرامی ہے کہ جو تمام گناہوں کو معاف کر دیتی۔ تجاوز کر کے جتنے بھی تم نے گناہ کیا ہے اپنے نفس کے اتباع میں، ہوس میں، حرص میں، خواہشات میں، جو بھی تم سے ہوا ہے گناہ، ہر گناہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو وہ بخشش کے ذریعے معافی دینے والا ہے، یغفر الذنوب، گناہوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو بخش دے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ پھر صفات بھی لائی، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہترین بخشش کے پیمانے عطا کرنے والا ہے اور بے انتہا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ تو عزیزو اور بزرگوں،
سامعین اکرام، غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ کیسے کیسے ظلم کر رکھے ہیں. پہلے دیکھیں، محاسبہ کریں، اور محاسبہ کرنے کے بعد ہمارے اندر آزردگی خود بخود پیدا ہوتی. کیوں؟ جب دیکھو زبان کھول رہی تو جھوٹ بول رہی، اور جھوٹ سے سختی سے منع کیا گیا اسلام میں. ایسے بڑی بڑی داڑیاں، ایسے وجاہت والے علماء، ایسے طبیعت والے لوگ دیکھ کے لوگ بول رہے ہیں انہوں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بھی کیا ہے؟ نفس کی اسرافیت ہے، نفس پہ ظلم ہے. یہ کس کو بخشش نہیں ہے. کوئی راہ فراد اختیار کر کے جبہ امامہ ڈالنے کے جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ بول سکتا کیا؟ بولیے. بعض لوگ ملتے بولتے بھائی ارے فلاں صاحب اتنی شہرت رکھتے، صاحب منہ پہ جھوٹ بول دیا. وہ صاحب آپ کیا بول رہے ہیں؟ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے. وہ جھوٹ بولے تو کیا اللہ بخش نہیں رہا ان کو؟ اللہ معافی کا پروان دیا کیا ان کو؟ وہ بھی ظلم کرنے والوں میں. اگر کوئی صریح فسق و فجور میں پڑھ کے فاسق بن رہا تو امامہ جبے کے اندر بھی فسق و فجور کریں گے تو وہ بھی فاسق ہی ہے. فاسق وہ نہیں ہے جو صرف چہروں کے ذریعے، کردار کے ذریعے ظاہری امور سے دل جائے. اگر کوئی چھپ کے بھی غلطی کر رہا ہے تو وہ بھی فسق و فجور میں آتا ہے. جھوٹ بولنا تو عام ہو گیا آج کل، ہے نا؟ جب سے یہ فون آ گیا اس نے تو بڑا کام کیا اس کے اندر جھوٹ بولنے پہ. بات میں جھوٹ ہو جا رہی. کتنی آسانی سے جھوٹ بول رہے، اندازہ ہے؟ اب جھوٹ نہیں دکھ رہا، بلکہ جھوٹ معاملہ داری کا ایک حصہ سمجھ رہے ہیں لوگ. جبکہ جھوٹ کی بڑی گرفت ہے، عظیم گناہوں میں سے، مانو بڑے گناہوں میں سے، گناہ کبائر میں سے کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا. مگر جھوٹ آسانی سے انسان آج بول دے رہا، چاٹی سیکنڈوں میں دے دے رہا. اب کوئی پوچھے فون کر کے خطیب صاحب تم کہاں ہے؟ اب اس کو کچھ دینے کا معاملہ ہے، تیاری نہیں ہوئی، نہیں جی میں کہاں کی آؤٹ آف ادھر ہوں ادھر ہوں. عام ہو گیا آج کل. صرف کئی کے لیے اس سے دو بدو گفتگو کرنے کی ہمت کم ہو جا رہی حالات کی وجہ سے. مگر ایسے حالات میں بھی جھوٹ بولنا ہے کیا؟ نہیں ہے. جھوٹ بولنے کے کچھ موقع ہے. کیا ہے؟ کسی کی جان چلے جا رہی، اگر آپ اس کی جان بچانے کے لیے کچھ تھوڑا سا جملہ بول دیتے ہیں، بچ سکتی، ممکن ہے، گنجائش ہے. کسی کی زندگی تباہ ہو جا رہی ہے، دو میاں بیوی آپس میں رشتہ ٹوٹنے کو ہے، اگر آپ تھوڑا سا کلام کریں گے تو ان کی زندگی بچ سکتی. تو ان کی زندگی بچانے کے لیے بول رہے ہیں تو وہاں پہ چھوٹ مل جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ رشتے ٹوٹ رہے خاندان میں، بڑے بڑے خطرناک طریقے سے خانہ جنگی ہونے کے امکانات ہیں. اس خانہ جنگی کو بچانے کے لیے اگر آپ کو دو جملے بول دے رہی تاکہ امن و امان قائم رہ سکے، گنجائش. ماورا اس کے، ماں سوا اس کے جو روزمرہ زندگی میں ڈیلی لائف کے اندر جو چیزیں بول رہی یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کی معافی جب تک توبہ نہیں کرتے نہیں ملتی. ایسا آسانی سے اچار کھائے تھا کھا لے، جھوٹ بول دے ہے نا. تو مشابہت کی گفتگو چل رہی تھی، اب اس میں بڑے بڑے گناہ بھی آ گئے ہیں ہلو پھر، ہے نا. دیکھتے کہ مشابہت بھی گناہ ہے. بس سمجھ آ گئی؟ مشابہت کرنا بھی کسی قوم کی بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے دو ٹوک فرما دیا، من تشابہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی مشابہت کرے اس میں سے ہو جائے گا. مشرکوں کی مشابہت کریں گے آپ، تقیہ پسندی یعنی عقیدے کو چھپا کے پیش کرتے، ہے نا. یوں ہلو گھس کے حکمت بول رہی ہے، حکمت نہیں ہے یہ ڈگلاپن اسلامی نہیں چلنے والا. آپ ساتھ بازی کرو، سیاسی ہو، آپ کہیں کے بھی ہو، مگر آپ کو کسی اور کی مشابہت کرنے کا کوئی پہلو اختیار کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا. آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کر رہے ہیں، جا کے لوگوں کے ساتھ ٹھہرا رہے مشرکانہ رول کے اندر. بول رہے ہم کہاں بھائی منہ سے نہیں بول رہے ہیں، دل سے ہم برے سمجھ رہے ہیں، مگر اب ظاہری طور پہ اسٹیپ لینے کے لیے، اسٹیمنا پیدا کرنے کے لیے اور اپنی طاقت بنانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. طاقت بنتی جس سے خدا کی معرفت ہونے کے بعد
خدا کی ذات کو چھوڑ کے کوئی اور باطل معبودان باطل کے سامنے جا کے ٹھہرنا تمہارا، یہ تم کو نجات دلا سکتا؟ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا کیا؟ ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے سیاسی مفاد کے خاطر مشرکانہ زندگی کی طرف نرمی کر کے ان کے ساتھ معبودان باطل کے سامنے ٹھہرنے اور جھکنے کو گوارا کرتے ہیں، تو ان کو تو معافی نہیں ہے۔ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے شرک۔ اب شرک بھی اگر توبہ کر لیتا ہے تو معاف ہونے کا یقین ہے، کیونکہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ بات سمجھ آئی؟ بولتے نا بھائی یہ تو ہے نا، حکم ہے نا، اللہ سب معاف کرتا، شرک معاف نہیں کرتا۔ مگر آپ کو پوری ضمانت سے، ایمانی جذبے سے میں بتا رہا ہوں کہ پاک پروردگار رحمت للعالمین کے وضاحت سے ہم کو ایسا کرم کر رہے ہیں، ہم پہ ایسے مہربان اور رحم کر رہے ہیں ہمارے پر کہ دیکھو اگر شرک جگہ بھی گناہ کر رہے تو کر رہے تو اللہ معاف کر سکتا۔ جو گناہ معاف ہونے والا نہیں اس کو ناگوار ہے، معلوم اللہ سب سے زیادہ ناپسند اگر بندے کا کوئی عمل کرتا ہے تو کیا ہے؟ بولے شرک، اس کو بھی معاف کرنا کرتا ہے، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ زبردست مغفرت دینے والا، رحم کرم کرنے والا مالک ہے، مہربانی ہے اس کی۔ یہ مہربانیاں کس کے ذریعے ملی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی انبیاء ہے، معلوم آپ کو، مگر ہر نبی نے امت کے ستائے جانے پر بددعا فرما دی، اور میرے آقا علیہ السلام ایسے محبوب ہے اللہ کے، ایسے اللہ کے منتخب نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور محب جو بنے ہیں یہ محب بننے والی کیفیت، یہ خصوصیت محمد رسول اللہ کی ہے۔ سابق میں کوئی نبی اس طریقے سے، اس طرز سے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ربوبیت کو منوانے کے لیے اپنی امتوں کے ساتھ محنت کی بتاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو ایک پہلو سے استثنائیت حاصل ہے، میرے آقا جیسا دوجا کوئی نبی نظر نہیں آتا، ہر نبی کی خصوصیت میرے آقا میں نظر آتی ہے، اور میرے آقا کی جو خصوصیت ہے وہ خصوصیت کسی اور نبی میں نظر نہیں آتی، اسی لیے محب و محبوب میرے آقا کی ذات ہے۔ اللہ نے آپ کو چاہا بھی ہے، سراہا بھی ہے، اور آپ نے چاہنے پر اپنے آپ کو ایسے بندگی میں لگا دیا کہ ربوبیت ایسی منوائی ہے کہ ایسی بندگی کا سرا اور ایسی تباہ کسی اور نے پیش نہیں فرمائی۔ یہ میرے آقا کی بولیے خصوصیت ہے، تو ایسے آقا کی ہم امتی ہے، اس لیے اللہ پروانہ دے رہا ہے ایسے موقع پر بھی کہ جبکہ ہم نے بیرا روی کے کردار اختیار کر لیے، بندگی کے سرے سے نکل کر غیروں کی مشابہتیں اپنے تمدن میں لا لیے، اپنی روزمرہ زندگی کے اندر غیروں کے طرز پہ جینے کا سلیقہ بنا لیے، پھر اگر پلٹنا چاہتے ہیں تو بولے دیکھو پلٹنے کا موقع ہے، ابھی پلٹنے کا موقع ہے، اور وہاں پہ بھی کتنے لار سے میرے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے کلام فرما رہے ہیں، قل میرے حبیب آپ فرمائیے، کیونکہ تمہاری محبت میں بھی میرے بندوں کو میں نے شامل کر دیا ہے، آپ کی امت آپ کو چاہتی ہے، محبت کرتی ہے، تو قل آپ ہی فرمائیے ان کو کہ آپ کی محبت کا پیمانہ کیا ہے، آپ کی محبت کے ذریعے ہم کیسے رحم کرنے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، خطاب اللہ کا ہے، ذریعہ رسول اللہ کا، دیکھیے آپ یہ طریقہ ہے خدا کی ربوبیت میں منوانے کا، کہ رسول اللہ کے زاویے سے جب کوئی نعمت اللہ دے رہا ہے تو اسی زاویے سے قبول بھی فرماتا ہے، کہ آپ فرما دیجئے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، اگر تم اپنی نفسوں کو ہلاکت ڈال رہے ہو، اپنے نفسوں کا تم اسراف کر رہے ہو، میری بندگی کے علاوہ کہیں پہ تم میری رضا، میرے محبوب کی اداؤں کو سراہنا نہ کرتے ہوئے کہ غفلت میں چلے گئے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے تم مایوس مت ہونا۔ دیکھیے آپ
نا امیدی سے اللہ تعالیٰ باہر ہم کو اخراج کر رہا، نکال رہا، نکلو باہر آؤ، باہر آؤ، پستی میں مت جاؤ، پریشان مت ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ایسی حالت میں جہاں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، ابھی امید کو جگاؤ، اپنی امید کو باندھ لو، جگا لو، اور بولو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو۔ اب پھر ضمانت بھی کیسے الفاظ دیکھیے، ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں، ہر گناہ، بولیے ہر گناہ، کیونکہ خل کے ذریعے آ رہا ہے، یہ وہاں ذہن میں رکھیے، اچھا خل کے ذریعے، یعنی اپنے حبیب کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، تو یہ پیغام مضبوط پیغام ہے، یہ پیغام ایسا حقیقی پیغام ہے جو دل بھی چھو لے گا اور دماغ کے ذریعے اپنے تخیل میں بھی قبول کرنے کی راحت عطا، تسکین عطا کرتا ہے۔ اور پھر اور ضمانت دے دیا کہ اللہ اپنے دو صفتوں کو بیان کیا، انہ هو غفور الرحیم، بے شک وہ بہترین بخشش کو عطا کرنے والا اور مہربانی کے ذریعے رحم کرم کرنے والا۔ تو ایسا رحمان اور رحیم ہم کو ملا ہے، اور رحمت للعالمین جیسا ہم کو نبی ملا ہے، پھر بھی ہم غفلت میں ہیں۔ ہر حالت میں ہم کو نجات کا ذریعہ اور پروانہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے ہم کو عطا کر رہا ہے، مگر ہم اتنا بہترین دین ملنے کے بعد، اتنا راسخ فکر ملنے کے بعد، اتنا شفاف ہر بات کھلی واضح ملنے کے بعد پھر غفلت کی طرف جا رہے ہیں، تو بولیے یہ کیسا ظلم ہوگا؟ عزیزوں اور بزرگوں، یہ آیت کریمہ کا مفہوم تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں اس کا شان نزول بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ بس یاد رکھیں، ہر گناہ حبیب کی کرم اور آپ کی مہربانیوں، آپ کی رحمت اور رحمت العالمین کی وسعت کے ذریعے اللہ نے بخشنے کا وعدہ فرما دیا۔ ہر گناہ اللہ نے بخشنے کا کیا بولے وعدہ فرما دیا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے یہ پورا ہوتا۔ لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے، سب بدل سکتا مگر اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، ضمانتیں ہیں، یہ ضمانتیں ہیں اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی امت کے لیے، یہ بہت سنہرے ایسے تسلی تسکین والے کلام کے جملے ہیں کہ جو ہم کو ابھارتے ہیں عمل کی زندگی کے لیے، آسانیاں بتاتے ہیں ہم کو اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کی راہیں ہمارے لیے آسان ہموار کر رہے ہیں۔ مگر اتنی آسانیوں کے باوجود بھی اگر کوتاہی کریں گے تو بولیے یہ ظلم کتنا بڑا ہوگا، یہ ظلم بخشا جائے گا؟ ہر طرف سے آنے کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے، ہر زاویے سے راستہ کھول کے اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کا موقع دے رہا ہے، اور ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ایسا پوری لاج اور محبت کے ساتھ کھینچ رہا ہے، اس کے باوجود ہم غفلت کر رہے ہیں۔ تو غافلوں کو اللہ تعالیٰ بھی معاف بولیے نہیں فرماتا۔ تو غفلت میں نہیں آنا ہے، غفلت سے بیدار ہونا ہی عین بندگی ہے۔ غفلت آنا، نسیان کا آنا، یہ تباہ ہے ہمارے اندر، مگر بیدار ہونے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ بندگی کا طریقہ ہے۔ اگر ہم بندگی کے طریقے کو نہیں اختیار کریں گے تو زندگیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم کیسے جی رہے ہیں؟ صبح ہو رہی، شام ہو رہی، کمائی ہو رہی، کھا رہے ہیں اور سو جا رہے ہیں، یہی حال ہے نا ہمارا۔ اب جو حال چل رہا، گرانی کا نام لے کے اب یہ ہو رہا، صبح شام صرف پیسے کی فکر ہے، صرف پیسے کی فکر ہے ہم کو، کیونکہ پیسہ ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، دنیا داری عین دینداری ہے، پوری ضمانت سے۔ آنے والے جمعہ بھی انشاءاللہ اس کی پوری شرح رکھوں گا آپ کے سامنے کہ دنیا داری عین دینداری کیا ہے، اور دینداری، دنیا داری خارج نہیں ہے دینداری سے، دینداری سے دنیا داری خارج نہیں ہے۔
اگر خارج ہوتی تو رہبانیت کا تصور اسلام میں باقی رہتا تھا. میرے آقا نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. سب چھوڑ چھڑا کے تم جنگل کی راہ لے رہے کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہوں سوچ رہی، تو اسے تقرب ایسا راستہ نہیں ملے گا. تم سب سے اعلیٰ راستہ یہ ہے کہ میری طرح تم ازواجی زندگی بھی اختیار کرو، عائلی زندگی بھی اختیار کرو، اور اس اختیارات کے باوجود خدا کے بن کے رہو. یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، یہ عرفہ مرتبہ ہے. انشاءاللہ یہ جو میں کلمات اختتامی طور پر جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس پہ بڑا تشریح کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ آنے والے جمعہ میں گفتگو رہے گی کہ عزیزوں اور بزرگوں سمجھو کہ ہم غفلت میں ہیں، بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ایک ایک عمل کو ہم جانچ کے اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم آہستہ آہستہ کوشش شروع کریں گے تو یقین مانیے خدا ترستی ہم میں آ جائے گی. رسول کی وفا کی وہ خوشبو اپنے آپ ہم کو محسوس ہونے لگے گی. وفائے محمدی سے ہم بہت دور ہو گئے، وفائے محمدی سے ہم بہت دور گرے ہوئے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں خدا کا تقرب تو بس کرنا یہی ہے کہ وفا کیجیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے. تقدیروں کا معاملہ بھی محمد رسول اللہ کی اتباع سے اللہ کی عنایتیں ہو کے تبدیل ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی نظر ہو جائے وہ تصرف رکھنے والا مالک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی ذات ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، کوئی اس کی قدرت اور اختیار سے ماورا نہیں ہے. اور یہ اختیار چلتا ہے محمد رسول اللہ کی وسعت سے، چلاتا ہے وہ. اس نے ایک قانون بنایا ہے، اس نے ایک قانون بنایا ہے کہ بخشش کے پروانے بھی دیتا ہے تو وہ اپنے حبیب کے وساطت سے، اپنے حبیب کو وسیلہ بنایا ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی بہت بڑی تشریح ہے. اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈنا ہے اگر جڑنا ہے تو. اور محمد رسول اللہ سے اچھا وسیلہ ہے کیا؟ ارے قرآن بھی ہے تو وسیلے سے ملی نا، بغیر وسیلے کے قرآن ہے کیا؟ نماز بھی ملی تو وسیلے سے ملی، ارکان اسلام بھی ملے تو وسیلے سے ملے. بغیر وسیلے کے اللہ دیا کیا؟ خالی حکم سنا دیا تو ہو گیا. پوچھے کیسا کرنا بولے تو بولے میرے کو دیکھ رہے نا ویسا کرنا بولے. تو رسول کی ادائیں اختیار کرے بغیر بندگی کامل نہیں ہوتی. اور ایسے مرتبے پہ آنے کے بعد، اتنی بلندی پہ پہنچنے کے بعد، تقرب خدا کا ایسا مقام حاصل کرنے کے بعد کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، پھر وہاں بھی بولے دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کیا ذات ہے محمد رسول اللہ کی، کیسی عاجزی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اپنی امتیوں کو سکھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا. بعض احمق عقل کے اندھے یہ حدیث کو لے کے کیا کیا بولتے ہیں مولانا. کیا کہوں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے. ہمارے سیدی صدر الشیوخ علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے تھے کیا کہوں تمہیں کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی اسے ویسا نظر آتا ہے. جو جس نظریے سے محمد رسول اللہ کو دیکھے گا وہ اسی نظریے سے اس کو وہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہم نے اخلاص کے ساتھ جو کچھ تیرے بندوں کے درمیان میں تیرا اور تیرے حبیب پاک کا کلام رکھا ہے مولا، اس میں وہ سرور کے ذریعے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں راحت قدوم کی زندگی عطا فرما مولا. اپنی معرفت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما. اپنے حبیب کا سچا عاشق بنا، کردار سے تیرے محبوب کے دعاؤں کو سرائے مولا، کردار کے ذریعے نمایاں کرے مولا. وہ سلیقے بندگی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین.